نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. البصير ومن اسمائه الحسنى عز وجل البصير. قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. ومن أسمائه الحسنى اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے عز و جل عزت و جلال والے کے ایک نام البصیر ہے. البصیر یعنی خوب دیکھنے والا. قال اللہ تعالی اللہ تعالی کا فرمان ہے لیس کمثلہ شیء نہیں اس کی مانند کوئی چیز وہو السمیع البصیر اور وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے. لہو مقالید السماوات والارض اسی کے لیے ہیں کنجیاں آسمانوں اور زمین کی یعنی آسمان و زمین کے سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر فراخ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم بے شک وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سنتا ہے دیکھتا ہے سارے خزانوں کا مالک ہے. رزق اس کے ہاتھ میں ہے جس کو چاہے زیادہ دے جس کا چاہے تنگ کر دے. وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے کیونکہ وہ سمیع البصیر ہے سب کچھ جانتا ہے. کیونکہ سننا اور دیکھنا جو ہے یہ علم کے سورسز ہوتے ہیں ایک طرح سے. وقال اللہ تعالی ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے غیب السماوات والارض آسمان و زمین کے غیب واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے بما تعملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو کسی بھی قسم کا کوئی عمل جو تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اور صرف سامنے کے عمل نہیں بلکہ غیب کی باتیں چھپ کے کیے جانے والے بھی اعمال سارے کے سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں ہیں. ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون. دیکھیں عام طور پر فرسٹریشن کیوں ہوتی ہے جب انسان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میرا حال کسی کو پتا نہیں کہ مجھ پہ کیا گزر رہی. تو جب انسان کی کوئی سننے والا ہوتا ہے اس کو دیکھنے والا ہوتا ہے اس کی کیئر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا آدھا غم تو اسی میں چلا جاتا ہے کہ کوئی ہے جو محسوس کر رہا ہے جو مجھ پہ گزر رہی جو میرے دکھ کو جانتا ہے. سوچئے انسانوں میں سے جیسے آپ اپنی کسی دوست کے ساتھ بہن بھائی کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کسی کے ساتھ بھی جب اپنا دکھ شیئر کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا مقصد ہوتا ہے کیوں شیئر کرتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ نہیں. کیا نفسیات ہوتی ہے؟ غم ہلکا ہو جاتا ہے. کب ہلکا ہوتا ہے؟ جب وہ آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہے وہ آپ کی بات سنتا ہے. مثلاً اگر آپ کسی کو اپنی تکلیف بتانے لگے اور ادھر منہ کر کے بیٹھ جائے تو غم بڑھ جاتا ہے کم نہیں ہوتا. اور پھر یہ کہ اگر آپ کسی ایسے کو سنائے کہ جس سے آپ کو یہ توقع ہو کہ یہ کچھ کر بھی سکتا ہے تو اس کو سنا کے کیا ہوتا ہے جیسے پرابلم سالو ہو گئی. جب ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے تو ہماری دعاؤں میں کثرت ہو جائے گی. بہت زیادہ دعائیں ہونے لگیں گی اور پورے یقین کے ساتھ ہونے لگیں گی. اور جب یہ یقین ہوگا کہ وہ میری کیفیت کو دیکھ رہا ہے میرے حال کو دیکھ رہا ہے میری بے چینی کو میری کسب و پرسی کو میری کمزوری کو میری بے بسی کو تو آپ دیکھیں کہ آپ کو کتنا سکون ملے گا اس سے کہ وہ دیکھ رہا ہے. بعض اوقات رات کی تنہائیوں میں اندھیروں میں اکیلی جگہوں پر جب کوئی اپنا نہیں ہوتا کوئی دوست نہیں ہوتا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا تو اس وقت انسان سمجھتا کہ وہ تنہا ہو گیا پوری دنیا میں تنہا ہے کوئی بھی اس کا نہیں. لیکن جب یہ یقین ہو جائے کہ کوئی ہے جو ساتھ نہیں چھوڑتا سب ساتھ چھوڑ دیں وہ نہیں چھوڑتا تو اس وقت انسان کی کیفیت بدل جاتی. اور پھر پیچھے آپ نے یہ بھی پڑھا
سمیع بصیر، سمیع علیم، سمیع قریب. نہ صرف یہ کہ سنتا اور دیکھتا ہے، سنتا اور جانتا بھی ہے، اور سنتا اور بہت قریب ہے. آپ اس سے سرگوشیاں کر سکتے ہیں، دل ہی دل میں باتیں کر سکتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ سے پوچھتا بھی ہے کہ آپ کا کیا حال ہے، تو آپ کا دل ہی نہیں چاہتا کہ آپ کچھ بولیں، آپ بول بھی نہیں سکتے کہ کیا ہے، آئی ڈونٹ نو. لیکن اس وقت جب انسان بولنا بھی نہ چاہے تو بھی کوئی ایک ہے جو سنتا ہے، بولے بنا بھی سن لیتا ہے وہ، اور جان لیتا ہے کہ اس پہ کیا گزر رہی ہے، اور پھر وہ مدد بھی کر سکتا ہے. لیکن اب پھر سوال یہ ہو سکتا ہے ذہن میں کہ اسی وقت کیوں نہیں وہ سب کچھ ٹھیک کر دیتا. اس میں بھی اس کی بڑی حکمت ہوتی ہے، یہ بھی اس کی ایک محبت ہوتی ہے کہ وہ بندے کو کچھ بنانا چاہتا ہے. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، وہ کچھ بنانا چاہتا ہے تب وہ اسے مشکل میں ڈالتا ہے. ورنہ تو وہ کچی اینٹ ہو جو کہیں بھی ٹوٹ کے گر کے ختم ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے اس پر یقین نہ ختم ہونے دے، اس پر پورا توکل کرے، بھروسہ کرے کہ وہ ہے میرے لیے. جہاں ماں باپ نہ ہو وہ ہے، جہاں دوست نہ ہو وہ ہے، جہاں کوئی مدد کرنے والا سامنے نہیں آ رہا وہ ہے. بس دعاؤں کی کثرت کر دیں، آہوزاری کی کثرت کر دیں اس کے سامنے، اور زیادہ سنائیں اور زیادہ مانگیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ دیکھ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی هو البصیر الذی یبصر کل شیء وان دق وصغر، یبصر ما تحت الارضین السبع کما یبصر ما فوق السماوات السبع ولا تخفى علیہ خافیۃ فی الارض ولا فی السماء. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی، هو البصیر، وہ دیکھنے والا ہے، الذی، وہ جو، یبصر، دیکھتا ہے، کل شیء، ہر چیز، وان دق، خواہ وہ دقیق ہو، باریک ہو، وصغر، اور بہت چھوٹی ہو، صغیر ہو، یبصر، وہ دیکھ لیتا ہے، ما تحت الارضین السبع، جو 7 زمینوں کے نیچے ہے اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. کما یبصر، جیسے وہ دیکھتا ہے، ما فوق السماوات السبع، 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اس کے لیے 7 آسمانوں کے اوپر کی چیز کو دیکھنا اور 7 زمینوں کے نیچے کی چیز کو دیکھنا برابر ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے. ولا تخفى علیہ خافیۃ فی الارض ولا فی السماء، اور نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی چھپنے والی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تعالیٰ پر زمین و آسمان میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. اگر کوئی انسان کہیں چھپ کر کوئی کام کرنا چاہے تو وہ بھی اس سے چھپا ہوا نہیں، وہ سب اس کے سامنے، عین سامنے. وهو سبحانہ العالم البصیر بخفیات الامور وبالمستور والمنظور، الخبیر بعباده وباحوالهم وافعالهم، العلیم بمن يستحق الہدایۃ ممن يستحق الضلال، الذي يعلم المؤمن من الكافر والبر من الفاجر، هم درجات عند الله والله بصیر بما يعملون. وهو سبحانہ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی، العالم، جاننے والا ہے، البصیر، دیکھنے والا ہے، بخفیات الامور، تمام معاملات کے مخفی پہلوؤں کو، خفیہ چھپے ہوئے پہلوؤں کو، وہ بالمستور، اور چھپی ہوئی چیزوں کو، مستور سطر میں، والمنظور، اور نظر آنے والی، الخبیر بعبادہ، جو خبر رکھنے والا ہے اپنے بندوں کی، وہ باحوالہم وافعالہم، اور ان کے حالات اور ان کے افعال اعمال کی، العلیم، جاننے والا ہے، بمن یستحق الہدایہ، اس کی جو مستحق ہے ہدایت کا، وہ جانتا ہے کہ کس کو ہدایت دینی چاہیے، کون ہدایت کا مستحق ہے، ممن یستحق الضلالہ، اس سے جو دلالت یا گمراہی کا مستحق ہے، یہ اس کو پتا ہے کہ کس کو ہدایت دے اور کس کو بھٹکا دے. الذی یعلم المؤمن من الکافر، وہ جو جانتا ہے مومن کو کافر سے، اس کو پتا ہے کون ایمان والا ہے اور کون کفر کرتا ہے. والبر من الفاجر، اور نیک کو بد سے. ہم درجات عند اللہ، وہ مختلف درجات میں ہیں اللہ کے نزدیک. واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھنے والا ہے اس کو جو بھی وہ کر رہے ہیں.
اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ چھوٹی چیز نہ بڑی چیز، نہ سامنے کی چیز نہ چھپی ہوئی. جب وہ ساری حقیقت جانتا ہے تو پورا انصاف کرے گا، پھر صحیح فیصلہ کرے گا، صحیح مقام پر ہر ایک کو رکھے گا. اس لیے ہمیں راضی ہو جانا چاہیے. اس نے جس حال میں بھی ہمیں رکھا، کیونکہ وہ جانتا ہے اور ہمارے بارے میں سب سے بڑھ کر مہربان بھی، صرف جانتا ہی نہیں. مثلا ایک جج آپ کو جانتا ہے لیکن وہ آپ پر مہربان نہیں ہے، وہ فیصلہ ہو سکتا ہے صحیح کر دے لیکن اس کو آپ سے کوئی ہمدردی نہیں ہو سکتی، کوئی محبت نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ بیک وقت دیکھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، محبت بھی کرتا ہے اور سارے مسائل دور بھی کرتا ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ تو اس میں ہوتا کہ شوز تھے اور وہ شوز یہ تھے کہ مجھے بڑی خوشبو دیکھے، لیکن ویسے جب میں اسے پہن کے دیکھا وہ تو دیکھا تھوڑے یوز تھے اور اس میں لیفٹ اس کا جو تھا پیر تو وہ تھوڑا چوکی رہا تھا اس طرح کا. تو مجھے ویسے ہی بہت لگتا تھا یہ کیا کہ دل میں ویسے ہی خیال ہے میں کہتی کہ اللہ تعالیٰ جب بھی میں کسی گفٹ دیتی ہوں تو اللہ کا شکر ہے اپنی توفیق سے جو ہوتا ہے بیسٹ چیز ہوں جو اس کو جس کی ضرورت ہو وہ ہماری بڑی چیز اور اچھی چیز ہو. تو مجھے ویسے ہی دل ہوا کہ کس طرح کا مجھے بہت جلدی سے میں اس ہسبینڈ سے بیٹھے بتاؤں کہ میں نے سوچا نہیں میں نے کہا اس سے تو اور زیادہ کیا فائدہ ہوگا، ویری گڈ، ویری کچھ گڈ. فائدہ نہیں ہوگا اور کوئی ایسا کچھ کوئی نہ ہم کو فائدہ ہوگا مجھے. یہی اللہ کی پہچان کے بعد رویوں کے بدلنے کا کام ہے. جب اللہ نے دیکھ لیا، اللہ نے جان لیا، اللہ کو بتا دیا، وہ خود ہی سب سے نپٹ لے گا. اسلام آباد جانے کا وہ پچھلے تو جتنے جو روزی ہے الحمد للہ کسی اور نے مجھے گفٹ کیا اور شوز پہ کیا، انہوں نے جو تینوں بیسٹ کوالٹی کے اور پرفیکٹ نہیں، تو میں حیران ہو گئی کہ صبر کا پھل اللہ نے دیا. ذرا سا رک جاؤ، بس تھوڑا سا صبر کرو، دیکھو تو صحیح. سوچئے آپ کے ساتھ یہ کیوں ہوا ہے؟ یہ آپ کا ٹیسٹ تھا نا. ہم سب کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم سب کے ساتھ ایسی سچویشنز آتی ہیں. اچھا ہم اس وقت کیا کرتے ہیں؟ بھڑک اٹھتے ہیں اور اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے کسی نہ کسی کو شکایت لگا دیتے ہیں اور پھر ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور پھر اس شخص کے خلاف دل میں گرج پال لیتے ہیں کیونکہ وہ دوسرا ہماری تائید کر دیتا ہے، ہاں واقعی تمہارے ساتھ بڑی جاتی ہے. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کو بتا دیتے کہ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں نا یہ کیا ہوا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ عطا کرتے ہیں. کیونکہ ان ناموں کو، ان صفات کو اپنی عملی زندگی میں لانا بڑا ضروری ہے. جب معاملہ کریں تو اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے کریں. آج صبح میرے پاس کچھ گیسٹ آئے تو میں نے ان کو زمزم پلایا تو کہنے لگی کہ واقعی زمزم اتنا زمزم تو نہیں کوئی پلاتا، وہ تو چھوٹے گلاس میں. میں نے کہا کہ مجھے اس کی بڑی تکلیف ہوتی ہے جب کوئی چھوٹے گلاس میں زمزم پلاتا ہے. میرا ہمیشہ دل ہوتا ہے کہ ذرا بڑے گلاس میں پلاؤں، اور جب سے میں نے بڑے گلاس میں زمزم پلانا شروع کیا میرے پاس سے کبھی زمزم ختم نہیں ہوا الحمدللہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور زمزم موجود ہوتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو چیز بہت پریشیس ہوتی ہے نا تو اسے ہم تھوڑا تھوڑا کرتے ہیں تھوڑا، لیکن پھر وہ تھوڑی رہتی ہے. آپ اس کو بڑھائیں تو انشاءاللہ آپ کی بھی بڑھ جائے گی. کیونکہ جو معاملہ ہم بندوں سے کر رہے ہوتے ہیں نا وہ دراصل بندوں سے نہیں کر رہے ہوتے. یہ بات اگر ہمیں سمجھ آ جائے نا تو ہمارا سارا پرسپیکٹو چینج ہو جائے. اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم دیکھ اللہ دیکھ رہا ہے سب، وہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو جانتا ہے، اس سے تو کچھ چھپا ہوا. واللہ بصیر باحوال العباد وما يصلحهم خبیر بما في نفوسهم يعطيهم ما ينفعهم ويرزقهم ما يصلحهم ويكفيهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبیر بصیر. واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بصیر دیکھنے والا ہے، باحوال العباد بندوں کے حالوں کو، وما یصلحهم اور جو ان کے لیے بہتر ہے. یہ بھی اللہ کو پتا ہے کہ ان کو کیا سوٹ کرتا ہے، انہیں کیا دینا چاہیے، انہیں کس حال میں رکھنا چاہیے، ان کو خوشی دینی چاہیے یا غم دینا چاہیے، اس وقت کس بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس کو کتنی ہیٹ دینے کی ضرورت ہے. جیسے آپ کوک کر رہے ہوتے ہیں نا، کھانا پکانا ہوتا ہے تو کیا ساری سبزیوں کو ایک جتنی ہیٹ دیتے ہیں؟ جس ٹیمپریچر پہ آپ چنے گلاتے ہیں کیا اسی ٹیمپریچر پہ آپ سبزی گلاتے ہیں یا اتنی دیر پکاتے ہیں؟ نہیں. تو ہر ایک کو مختلف پیدا کیا اور ہر ایک کے لیے معاملہ بھی اس کا مختلف ہے. یعطیہم ما ینفعہم، وہ دیتا ہے ان کو جو ان کو نفع دیتا ہے. ویرزقہم ما یصلحہم،
اور رزق دیتا ہے ان کو جو ان کے لیے اچھا ہوتا ہے، یہ ان کے بھلے کا ہوتا ہے. وَيَكْفِيهِمْ، اور کافی ہوتا ہے ان کے لیے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ پھیلا دے رزق اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ بغاوت کر جائیں زمین میں. یعنی اللہ تعالیٰ تو سب کو سب کچھ دے سکتا ہے جو وہ مانگے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، لیکن وہ کیوں نہیں دیتا؟ کہ جب وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور ہم پریشان بھی ہیں، پھر بھی وہ کیوں نہیں دیتا؟ تو اس کا یہ جواب ہے کہ وہ اس لیے نہیں دیتا کیونکہ زمین میں پھر فساد اور بڑھ جائے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ، لیکن وہ اتارتا ہے ایک اندازے کے ساتھ جو وہ چاہتا ہے. إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، بے شک وہ اپنے بندوں کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے ان کو. وَلَوْ، تو اس میں اس سوال کا جواب ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو زیادہ رزق اور کسی کو کم کیوں دیتا ہے، کسی کو تکلیف میں اور کسی کو خوشحالی میں کیوں رکھتا ہے، کسی کو ایک حال میں اور کسی کو دوسرے میں کیوں رکھتا ہے، کسی کو صحت مند اور کسی کو بیمار کیوں رکھتا ہے. کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کس کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے، کون کس چیز کے قابل ہے، کس کو کہاں رکھنا چاہیے. ایک بات ایسی لگ رہی ہے کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں اس کا مطلب وہ دوسروں کا حق لے کر سرکشی کر رہے ہوتے ہیں. جی. اللہ تعالیٰ نے اگر جیسے کسی کو زیادہ دیا ہے وہ غلط استعمال کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نہیں دیا، اس نے دوسروں کو چھینا ہے، اس کا غلط استعمال کر رہا ہے. جیسے آج کل ہو جاتی ہے، اس طرح نہیں لگے کہ ہم خود غلط راستے پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ غلط بندوں کو نہیں دے رہا. وہ ان کو اس میں آزادی دی ہوئی ہے نا کہ وہ کیا کرتے ہیں. جی آپ کیا کرتے ہیں؟ سادہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کو پڑھ کے ایک چیز صفت، کیونکہ یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے تو یہ صفت نہیں ہوتا، صفت ہوتی ہے، پہ زبر ہوتی ہے. جی. اللہ تعالیٰ کی یہ صفت پڑھ کے ایک چیز کا جواب پتہ چلا جب لوگ ہم سے کہتے ہیں اللہ میری دعا نہیں سنتا. تو اللہ جب دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کس کو کیا چیز چاہیے، تو پھر ہم یہ گلا کیوں کرتے ہیں اور ہر دل میں خیال کیوں ہوتا ہے کہ ہماری دعا سنیں. ایک مشکل آسان ہونے والی ہوتی ہے، بندہ مایوس ہو رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ہنس رہا ہوتا ہے کہ شدت کے بعد جو آسانی ہے وہ بالکل قریب ہے، اور یہ شخص مایوس ہو رہا ہے. اور حقیقت یہ کہ دنیا کی کوئی تکلیف کتنی بھی لمبی کیوں نہ، آخرت کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں. جی. اللہ تعالیٰ کی تقسیم میں مجھے لگتا ہے راضی ہونے کی ضرورت ہے. جب کوئی وقت ایسا مشکل آتا ہے ہم تو اس وقت ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بہت اذیت ہے یا میرے ساتھ یہ کیا ہو گیا، لیکن چند سال یا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انسان اسی کام کے ہو جانے کی شکر ادا کرتا ہے کہ الحمدللہ یہ ہو گیا تھا. تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کو یہ سب سے زیادہ ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر انسان کو کسی نہ کسی طرح کمپنسیٹ بھی کر دیتا ہے. اگر ایک چیز لیتا ہے نا اس سے تو دوسری چیز عطا بھی کرتا ہے، وہ تنہا نہیں چھوڑتا. لیکن ہمیں جانے والی چیز نظر آتی ہے، ملنے والی نظر نہیں آتی، تو اس نگاہ کی ضرورت ہے. آگے وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَصِيرُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِّن مُّلْكِهِ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَفِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھتا ہے جس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں اس کے حکومت میں سے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. بے شک اللہ نہیں چھپی ہوئی اس پر کوئی چیز زمین میں اور نہ آسمان میں. وہ وہی ہے جو رحموں میں صورتیں بناتا ہے جیسے وہ چاہتا ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی، زبردست ہے، حکمت والا ہے. الحکیم. واللہ عز وجل بصیر بكل شیء، القریب والبعید والکبیر والصغیر، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض من الأشياء والأقوال والأفعال والحركات والسكنات، وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. واللہ عز وجل، اور اللہ جو عزت و جلال والا ہے، بصیر دیکھنے والا ہے، بکل شیء ہر چیز کو، القریب خواہ وہ قریب ہو، والبعید یا دور ہو، قریب اور دور کی سب چیزوں کو، والکبیر والصغیر
اور بڑی اور چھوٹی، لا یعزب نہیں غائب ہو سکتی، عنہ اس سے، مثقال ذرۃ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی السماوات ولا فی الارض نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، کہیں چھپ ہی نہیں سکتی، من الاشیاء والاقوال والافعال، خواہ وہ چیزیں ہوں یا باتیں ہوں یا کام ہوں. یعنی صرف چیزوں کو نہیں دیکھتا بلکہ بندوں کی باتوں کو بھی دیکھتا ہے، جیسے جو لکھ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں، یا جہاں جس حال میں جو بول رہے ہیں ان کے دلوں کے حال کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، والافعال اور ان کے کاموں کو بھی، سارے ایکشنز کو، ہر چیز کو، والحرکات اور ان کی حرکتوں کو، والسکنات اور ان کے سکون کو، جب وہ کچھ نہیں کر رہے ہوتے تب بھی وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی یہ تو ہے نا کہ ایکشن دیکھ رہا ہے جب وہ کچھ کر رہے ہیں، اس وقت بھی جب وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. وما تکون فی شأن اور جو بھی ہوتے ہیں آپ کسی بھی حال میں، وما تتلو منہ من قرآن اور جو بھی پڑھتے ہیں قرآن میں سے، ولا تعملون اور نہیں تم عمل کرتے، من عمل کوئی عمل، الا کنا علیکم شہودا مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیدون فیہ جب تم اس میں مشغول ہوتے. وما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ اور نہیں غائب ہو سکتی تیرے رب سے ذرے کے برابر بھی کوئی چیز، فی الارض ولا فی السماء نہ زمین میں نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک اور نہ اس سے چھوٹی یعنی ذرے سے چھوٹی بھی کوئی چیز، ولا اکبر اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین مگر وہ کتاب مبین میں. ذرے سے چھوٹی کیا ہے؟ ایٹم بھی تو کمپاؤنڈ ہے نا، ایٹم اکیلا کچھ نہیں ہے. تو سب کچھ کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے کل کے لیسن میں جب ہم نے پڑھا نا کہ شیطان انسان کے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ تمہارے اعمال ریاکاری کا وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی لوگوں کا اس کے نیک اعمال کو دیکھنا اس کی نظر میں خوبصورت بنا دیتا ہے نا، تو پھر انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور جو ہے شیطان اس پر تسلط پا لیتا ہے. تو میں کل سے یہ سوچ رہی تھی کہ ریاکاری کو کیسے اپنے اندر سے نکالا جائے. تو آج جب میں نے یہ پوائنٹ پڑھا نا تو مجھے سمجھ آئی کہ البصیر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے نا، ہمارا اس پر ایمان کمزور ہے. ہم یہ سوچ رہے ہوتے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور وہی ہمیں اس کا بہترین نظر دیں گے، تو لوگوں کو دیکھنے کی یا لوگوں کی نظروں میں ہمیں اچھا بننے کی ضرورت ہی پیش یا لوگوں کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں. یعنی البصیر کی صفت دو طرفہ فائدہ دیتی ہے، ایک برے کاموں کو چھوڑنے کا اور ایک اچھے کاموں کو سنبھال کے رکھنے کا، کرنے کا بھی اور انہیں سنبھالنے کا بھی. برے کاموں کو چھوڑنے کا کس طرح کہ برے کام انسان چھپ کے کرنا چاہتا ہے نا، کہیں غائب ہو کے، تو غائب تو کہیں ہو نہیں سکتے. ماں باپ سے غائب ہو جائیں گے یا لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ سے تو نہیں ہو سکتے. تو اگر اس وقت انسان کو یہ یاد رہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے، یہاں بھی دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا حال ہوگا. پھر انسان برے کام نہیں کر سکتا، پھر اسے اپنا ارادہ بدلنا پڑے گا. اسی طرح اچھے کام کب موٹیویشن ملتی ہے انسان کو؟ جب کوئی دیکھنے والا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، کوئی خوش ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے، تو وہ اللہ تعالیٰ ہے دیکھنے والا. جب یہ یقین جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ انسان کی سیلف موٹیویشن بڑھتی چلی جائے گی. پھر اس کو بیرونی سہاروں کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر اس کے اندر اخلاص آ جائے گا. جی آپ. میں کبھی کبھی یہ سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل جانتا ہے. مطلب کئی بار ہم اپنے دوستوں کو رشتے داروں کو بڑے دھوکے میں رکھتے ہیں، ان کی تعریفیں کر کر کے یا مطلب بڑی فیک سی ہم باتیں کرتے ہیں. اگر آپ یقین کریں بہت جلدی میں ایکسپوز ہو جاتی ہوں، کسی دفعہ کہتی ہوں چلو جھوٹی ایسی بھی باتیں کرتی. تو میں یہ کہتی ہوں اللہ بھی دیکھ رہا ہے اور بندوں کو بھی میرا پتہ سینس ہو جاتی ہے. یس ویری رائٹ. اور بعض اوقات آپ کا مقصد اور نیت بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور وہ آپ کو مس انڈرسٹینڈ کرتے تو پھر آپ کا دل ٹوٹتا ہے. تو اس وقت بھی آپ کہتے ہیں کہ اللہ کو تو پتا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے. جی آپ میں سے کوئی بولے گا؟ وعلیکم سر. اسی طرح سے ہمارا کوئی چھوٹا سا پریکٹیکل ہوتا ہے یا وائوا ہوتا ہے تو کس قدر ہم تیاری کرتے ہیں نا. ایک پریکٹیکل کو کتنی دفعہ دہراتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو یاد کرتے ہیں، اس کا ایک ایک اسٹیپ دیکھتے ہیں، اور پھر جب ہم ٹیچر کے سامنے آتے ہیں اور پھر ہمارا کتنا برا حال ہوتا ہے. اور بعض اوقات ہم وہاں پہ چیٹنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، ٹیچر کو پتہ نہیں چلتا، لیکن ہم جہاں بھی جو بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک تو ہمیں سن رہے ہوتے ہیں اور پھر دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو ہم پھر کیوں نہیں شرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی گناہ کرتے ہوئے؟ یا تو ہمارا وہاں پہ ایمان کمزور ہو جاتا ہے، شیطان غالب آ جاتے ہیں، تو پھر ہمیں وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟
ایمان ہی کی کمزوری ہے بیسیکلی. جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر شیطان بھی غالب نہیں آ سکتا. اور اس کے لیے ایمان مضبوط کرنے کے لیے بار بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کی طرف جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی اسماء صفات ان چیزوں کو مسلسل زندگی میں شامل کر لینا چاہیے. یہ جو فرائیڈے کی ایک کلاس ہے کسی اور کو فائدہ دے یا نہ دے لیکن مجھے ہفتہ وار ایک ڈوز مل جاتی, اس لیے میں کہیں بھی ہوں تو اس کو نہیں چھوڑتی, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ناموں اور معرفت سے پھر ایمان تازہ ہو جاتا ہے. تو ہفتے بھر میں جو کمزوری آتی ہے پھر ایک چیز ایسی مل جاتی ہے کہ انسان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں آپ سب سے بھی یہی کہوں گی کہ کوئی بھی طریقہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی پہچان کا سلسلہ جاری رکھے, کبھی ایک صفت سے, کبھی دوسری سے, کبھی تیسری سے, کیونکہ یہ تعلق جب تک مضبوط نہیں ہوتا تو ہم ٹھیک نہیں ہو سکتے. ہاں بولیے. اوکے. ہاں محنت کرنی پڑی. بالکل. السلام علیکم استاذہ میں یہ سوچی تھی جیسے غیب کی بھی بات ہوئی کہ جو غیب میں وہ بھی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, میں ویسے ہی امیجن کری تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ البصیر اس کی یہ جو خوبی ہے کتنی زیادہ اسٹرانگ ہے. ہمیں تو انسانوں کو دیکھ رہا ہے, شاط الارض اور اینیملز اور ہر ایک چیز جو دنیا کے زمین کے نیچے آسمان میں, لیکن اسپیڈ آف لائٹ پہ چلنے والے اتنے تیز جو فرشتے ہیں, ایک ایک فرشتے کو ان کو بھی دیکھ رہا ہے, جنات کو جو ہمیں نظر نہیں آ رہے ان کو بھی دیکھ رہا ہے, ایک ایک شخص کو, ہم میں سے ہر انسان کو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کتنے شیاطین اس پہ حملہ کر رہے ہیں. ایک بندے کے اوپر فوج در فوج بھی شیاطین حملہ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اور مطلب کتنی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ جو پاور ہے دیکھنے کی, بالکل انسان سوچ سمجھ نہیں سکتا, اس کی بالکل سوچ سے باہر ہے. واللہ جل جلالہ هو الخلاق العلیم خلق لعباده السمع والابصار والافئدہ وجعلها امانة لديهم فمن استعملها في طاعته اثابه الله ومن استعملها في معصيته عاقبه عليها ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. واللہ جل جلالہ, اور اللہ جل جلالہ, هو الخلاق العلیم, وہی پیدا کرنے والا بہت جاننے والا ہے. خلق لعبادہ, اس نے پیدا کیا اپنے بندوں کے لیے, السمع والابصار, کانوں اور آنکھوں کو, والافئدہ, اور دلوں کو. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کان, آنکھیں اور دل بنائے. وجعلها امانۃ لدیہم, اور انہیں ان کے پاس بطور امانت رکھا کہ یہ تمہارے نہیں ہے, تمہیں استعمال کرنے کو بس دیے جا رہے ہیں. کبھی ہم نے سوچا ایسے کہ یہ آنکھ صرف دیکھنے کے لیے ملی, یہ میری نہیں ہے, اس میں میری وفاداری کوئی نہیں کرنی. اگر کوئی غلط چیز دیکھی تو قیامت کے دن یہ میرے خلاف بولے گی. یہ کان بس ادھارے لے کے آئے ہوئے, لگے ہوئے یہاں, اور ان کو واپس کرنا ہے, اور اگر ان کو جس نے دیا ہے اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر دیا تو پکڑ ہو جائے گی. اسی طرح باقی اعضاء بھی, جب آپ کسی کی چیز لیتے ہیں تو پھر کیا اس کی مرضی کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر کرے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جرمانہ ہوتا ہے. تو وجعلها امانۃ لدیہم, ان اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے بطور امانت ان کے پاس رکھا ہے. فمن استعملها فی طاعته اثابہ اللہ, تو جو ان کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرتا ہے اللہ اس کو ثواب دیتا ہے, اس پر انعام دیتا ہے. کار بھی اس کے ہم استعمال کرتے ہیں, وہ پھر ہمیں ثواب دے رہا ہے کہ تم ٹھیک کر رہے, شاباش شاباش, کتنی مہربانی ہے اس کی. ومن استعملها فی معصیتہ عاقبہ علیہا, اور جو اس کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے اس پر وہ اس کو سزا دیتا ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, نہ پیچھے پڑو اس کے جس کا تمہیں علم نہیں. ان السمع والبصر والفؤاد, بے شک کان, آنکھ اور دل, کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان سب چیزوں کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. کبھی ایسا ہوتا نا کہ آپ اپنی کسی بہن کے بچے کو یا کسی دوست کے بچے کو کہتے ہیں اچھا میں اس کو آج سیر کرا لاتی ہوں, آپ میرے ساتھ بھیج دیں. آپ لے جاتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں اس کے ساتھ, واپس آتے ہیں
تو ماں باپ حساب لیتے ہیں کہاں کہاں لے گئی تھی اس کو, کیا کھلا دیا, کیا کیا کیا, ایک ایک چیز بتانی پڑتی ہے, یہ کیا یہ کیا یہ کیا, کیونکہ وہ ہمارا بچہ نہیں ہوتا, کسی کا ہوتا ہے. اسی طرح جو ہماری چیزیں ہیں یہ ہماری نہیں ہیں, یہ ہماری بھول ہے کہ ہماری ہیں. یہ جب ہاتھ خلاف بولیں گے انسان کے, جو انسانوں نے کیا, تو انسان پریشان ہو کر رہ جائے گا. آج ہم سمجھتے کہ یہ ہمارے طرفدار ہیں, ہمارا ساتھ دے رہے, لیکن یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. ان میں سے ایک ایک چیز کا حساب سوال کیا جائے گا کہ اسے لگایا کہاں, کہاں استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے یہ مانتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی مانتے ہیں کہ ان کو ہم کسی کے خلاف اپنے آپ کی ویلیو بنانے کے لیے کبھی دل کو, اپنی آنکھوں کا جو ایمان تھے, تو اللہ تعالیٰ نے ایمان نہیں دیا, تو ہم اس ایمانت کو ہم ایسی جگہوں پہ استعمال کرتے ہیں, کہیں زبان کو, کہیں آنکھوں کو, کہیں پاؤں کو, کہیں. جی بس یہ اس چیز کی احتیاط کریں کہ ان کو اللہ کی مرضی کی جگہ پر ہی لگانا ہے, تبھی ان کا فائدہ, تبھی کوئی انعام ملے گا. خلاصہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے سارے احوال کو دیکھتا ہے, اور بعض اوقات وہ دیکھتا ہے کہ ہم بگڑنے کو جا رہے ہیں تو ہماری رسی کھینچ لیتا ہے, اور بعض اوقات ہم اپنی جان میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں اس سے روک کے کچھ اور چیز کی طرف لگا دیتا ہے, جو ہم مانتے ہیں وہ نہیں دیتا, کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ اگر اس کو مل گیا تو یہ اس کے آخرت کے لیے نقصان دہ ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا ہمیں دیکھنا اور پھر دیکھتے ہوئے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرنا, اصل بات اعتماد کی ہے. اور ایمان میں اعتماد بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ساتھ کرے گا وہ اچھا ہی کرے گا, اور اس میں خیر ہی خیر ہے. تو پھر آپ جس حال میں ہوتے ہیں اس پہ راضی ہو جاتے ہیں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْبَصِيرُ الَّذِي لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ لِعَظَمَتِهِ وَجَلَالِهِ وَكَمَالِهِ وَالْأَبْصَارُ وَإِنْ كَانَتْ تَرَاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنَّهَا لَا تُدْرِكُهُ وَلَا تُحِيطُ بِهِ لِعَظَمَتِهِ وَكِبْرِيَائِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ. وَهُوَ سبحانہ, اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی البصیر ہے, الذی وہ جو لا تدرکہ الابصار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, لعظمتہ اس کی عظمت کی وجہ سے, وجلالہ اور اس کے جلال کی بزرگی کی وجہ سے, وکمالہ اور اس کے پرفیکشن کی وجہ سے, کمال کی وجہ سے, یعنی ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. والابصار اور نگاہیں, وَإِنْ كَانَتْ تَرَاهُ یعنی ہماری نگاہیں اگرچہ اس کو دیکھیں گی یوم القیامت قیامت کے دن, الا مگر انہا لا تدرکہ وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتی, ادراک نہیں کر سکتی. یعنی نگاہ دیکھ تو لے گی لیکن اس کی حقیقت کو نہیں پا سکے گی. ولا تحیط بہ لعظمتہ اور نہ احاطہ کر سکتی ہیں اس کا اس کی عظمت کی وجہ سے, وہ کبریائہ اور اس کی بڑائی کی وجہ سے. ذالکم اللہ ربکم یہ ہے اللہ تمہارا رب, لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی الہ نہیں, خالق کل شیء ہر چیز کا خالق, فاعبدوہ بس عبادت کرو اس کی, وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی, وہو یدرک الابصار اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے, وہو اللطیف الخبیر اور وہ باریک بین خوب خبر رکھنے والا ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہاں انسان کی کمزوری اور انسان کے دیکھنے کی صلاحیت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دیکھنے کی حقیقت بیان کی جا رہی ہے. جی آپ بولیے. محبت اور نفرت دو مختلف جذبات ہیں, تو محبت کے بارے میں باتیں کرنا اور سہنا زیادہ آسان ہے بنسبت نفرت کی. تو ہم لوگ اتنی دور سے آئے, کوئی شیطان کے بارے میں پڑھ کے ایسی خون کھول رہا تھا, ایسی ابال آ رہا تھا, اور بار بار یہ دکھ بڑھ رہا تھا کہ ہم نے عقیدت واسطہ کی نہیں تھا, ہم اس وقت کیوں نہیں آئے, آ جائیں گے اب آئیں گے. تو ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کھولتے ہوئے سلگتے ہوئے انگاروں پہ آج پانی کے چھینٹے پڑ گئے ہیں, جیسے سکون سا آ گیا. الحمدللہ.
جی آپ بولیے. استاذہ ایک آپ نے پہلے بات کی کہ اچھائیاں اور برائیاں والی، ایک اور چیز جو مجھے اس سے بہت زیادہ ایڈوانٹیج لگ رہا ہے اس کوالٹی کا اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ یہ کہ اس سے ہپوکریسی بہت زیادہ ایلیمینیٹ ہو سکتی ہے. جو ہم ہر وقت ایک اس میں رہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہیں اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں، اور ہماری ایون عبادات بھی، معاملات بھی لوگوں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ بھی وہ بالکل چینج ہو سکتے ہیں اگر ہمیں کمپلیٹ فیتھ ہو اس اللہ تعالیٰ کی کوالٹی کے اوپر. جزاک اللہ خیرا، بہت اچھی بات کی آپ نے. استاذہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ جو آرگنائزیشن جہاں پر سپروائزر بہت ویجیلنٹ ہوتا ہے، وہاں پہ امپلائیز عموماً بہت ٹائم پہ آنا، ٹائم پہ جانا، اپنے کام بر وقت ختم کر رہے ہیں جلدی، مطلب کوئی ایکسٹرا چیزوں میں نہیں ڈلتے ہوتے. اور جہاں سپروائزر جو ہے اتنی غور سے نہیں دیکھ رہے ہوتے تو وہاں پہ عموماً مطلب لوگ کچھ نہ کچھ اس طرح سے کر جاتے ہیں. لیکن میں یہ بھی پڑھتے ہوئے یہ سوچ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ہمارا یہ حساب کتاب لینا ہے وہ اتنی زیادہ باریک بینی سے اور اتنا زیادہ ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہم لوگ تو 1 منٹ کا جو ہے وہ کوئی نہ ڈیلے کر سکتے ہیں. ہماری جو کام کر رہے ہیں، نمبر آف ٹاسکس وہ بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی گنے جا رہے ہیں، اس کی کوالٹی بھی گنی جا رہی ہے، وہ کتنے ٹائملی ہو رہے ہیں وہ بھی گنے جا رہے ہیں. ہر چیز تو وہ دیکھ ہی رہا ہے مستقل. تو ہم تو 1 سیکنڈ کے لیے بھی مطلب اپنے آپ کو ریلیکس یا آؤٹ آف جاب لیو کی ویکیشن نہیں سمجھ سکتے. بالکل. اور آپ کبھی کسی بلڈنگ میں داخل ہو نا اور اس پہ لکھا ہو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، تو ہم نے کچھ کرنا نہیں بھی ہوتا تب بھی تھوڑا سا انکانشیسلی کانشیس ہو جاتے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. کہ وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے. اس پر یقین ہو تو ہمارے باقی تعلقات کتنے بہتر ہو جائیں. ہمارے دلوں ہم سے ساتھ یا شکایتیں کرتے ہیں یا لوگوں کی، یہ سب ختم ہو جائے. کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا، اللہ نے دیکھا. مجھے حق نہیں ملا، اللہ نے دیکھا. مجھے حق دینے کی طاقت اللہ کے پاس ہے. مجھے کیا ضرورت ہے گھر گھر جا کے سانس سے شکایت، ماں سے شکایت، نندوں سے، بہنوں سے، بھابھیوں سے. یہ سارے تعلقات کتنے سمجھ جائیں کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا ہے. اس کے پاس طاقت ہے، دلوں میں محبت ڈالنے کی طاقت بھی اللہ کے پاس ہے. بالکل. ہماری ساری اسٹرگل ہی ختم ہو جاتی ہے، صرف اپنا فرض پورا کرنا. پھر ساری اسٹرگل فوکسڈ ہو جاتی ہے ٹوورڈز اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور حقیقی معنوں میں پھر زندگی عبادت بنتی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہیں؟ جیسے کل پڑھا تھا کہ جو شیطان ہے وہ عورتوں کو بھرتی کرتا ہے تاکہ ان میں جو ہے وہ بے حیائی پھیلائے. لیکن اب مجھے کل سے حوصلہ مطلب یہی ہو رہا تھا کہ حیا جو ہے میل، اس کا دوپٹہ بریک ہے، اس کا ٹراؤزر بریک ہے، اس کی شرٹ بریک ہے. لیکن اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ حیا لوگوں سے تو ضروری ہے کہ اس سے پہلے اللہ سے ضروری ہے. بالکل. کیونکہ اگر آپ کی سب کچھ ڈریس ٹھیک ہے، اگر آپ کے خیالات جو ہیں وہ پاکیزہ نہیں ہے تو حیا ہماری کوئی کام نہیں. بالکل، کیونکہ وہ اندر باہر سے دکھتا ہے. یعنی بندے تو صرف باہر سے دیکھتے ہیں نا، تو وہ اندر کی نیتیں بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا پہن کیوں رہے ہیں. یعنی جب ہم کچھ بھی پہن رہے ہوتے ہیں، خرید رہے ہوتے ہیں، بنا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہماری ایک انٹینشن تو ہوتی ہے نا، ایک خاص قسم کے کپڑے پہننے کی. اس کے پیچھے کیا سائیکی ہوتی ہے، کیا نفسیات ہوتی ہے، تو کسی کو نہیں پتا، لوگوں کو نہیں پتا کہ کس نے کیا کیوں پہنا ہوا. لیکن آپ نے جو بھی چوز کیا آج بھی پہننے کو، تو اس کی وجہ اور اس کی نیت سب اللہ کو پتا ہے. میرے بہت دل تھا کہ میری بیٹی میں نے شادی کی ہے تو مجھے تھا کہ مجھے آج اس کو بتاؤں. جب سے یہاں آئے میرا اس سے کوئی بات نہیں، میں نے کہیں جا کے یہ بتاؤں گی. میرے دل میں یہ سوچ تھی، میں نے دعا بھی نہیں کی. کل اس کا فون آیا کہ میں نے بک مجھے کسی نے بھیجی ہے، میں نے پرنٹ آؤٹ کر کے میں بک پڑھنے کا اتنا مجھے لطیف الخبیر. ہم نیت تو کریں، ارادہ تو کریں، خیر چاہے تو سب. مثلا ہم نے ایک بات سوچی، ہم چاہتے ہیں یہ ہو جائے، ابھی ہم نے بولا ہی نہیں، کچھ نہیں کیا، اس نے دوسری طرف دوسرے کے دل میں ڈال دیا کہ اچھا تم کر لو. کتنا مہربان ہے ہم پر کہ ہمارے لیے خوشیوں کا بندوبست کرتا ہے. فحقیقم بالعبد الذی خلقہ اللہ فی احسن تقویم واکرمہ بالسمع والبصر والعقل وارسل الیہ رسولہ بالدین الکامل ان یعبد اللہ بدینہ الذی شرعہ لیسعد فی دنیاہ وآخرتہ وأن يعرف كذلك أن ربه يراه وأنه مسؤول عما قاله وفعله وأما استعمل به جوارحه التي خلقها الله لعبادته. فحقیق تو لازم ہے، بالعبد بندے کے لیے، الذي وہ جو، خلقہ اللہ پیدا کیا اس بندے کو اللہ نے، فی احسن تقویم احسن حالت میں،
وَأَكْرَمَهُ اور اس کو عزت بخشی بِالسَّمْعِ وَالْبَصَرِ سماعت اور بصارت کے ساتھ، وَالْعَقْلِ اور عقل کے ساتھ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولَهُ اور بھیجا اس کی طرف اس کے رسول کو، بِالدِّينِ الْكَامِلِ کامل دین کے ساتھ، أَن يَعْبُدَ اللَّهَ بِدِينِهِ کہ عبادت کرے اللہ کی اس کے دین کے ساتھ، یعنی اس کے دین کے مقرر کردہ طریقوں کے مطابق، الذی شرعہ وہ جو اس نے اس کے لیے مقرر کیے، لیسعد تاکہ وہ خوش رہے، فی دنیا و آخرتہ اپنی دنیا اور آخرت میں. یعنی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ایکشن لیتا ہے تو دنیا بھی اچھی ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اچھی ہو جاتی ہے. تو ہمیشہ اپنے اعمال پر نظر ضرور ڈالنی چاہیے کہ کہاں کون سی غلطی ہے یا کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز خراب ہو رہی ہے میری یا غلط ہو رہی ہے یا اس میں کوئی نقصان ہو رہا ہے. وَأَن يَعْرِفَ كَذَلِكَ أَنَّ رَبَّهُ يَرَاهُ اور یہ کہ جان لے کہ اس کا رب اس کو دیکھتا ہے. وَأَنَّهُ مَسْئُولٌ عَمَّا قَالَهُ وَفَعَلَهُ اور یہ کہ انسان مسئول ہے، پوچھا جانے والا ہے اس کے بارے میں جو وہ کہتا ہے اور جو وہ کرتا ہے. وَأَمَّا اسْتَعْمَلَ بِهِ جَوَارِحَهُ اور جس میں اس نے استعمال کیا اپنے اعضاء کو، الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ لِعِبَادَتِهِ وہ اعضاء جن کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا تھا. ہمارے ہاتھ، پاؤں، سجدے کی جگہیں، انگلیاں، یہ ساری چیزیں دراصل اس شیپ میں اس لیے بنائی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں. تو پھر جب انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہے تو پھر تبھی ان اعضاء کا بھی حق ادا ہوتا ہے، ان کو بھی صحیح جگہ پر وہ رکھتا ہے. کوئی کچھ کہے گا؟ استاذہ میں ہر وقت یہ سوچتی رہتی تھی اب تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنی مشکلات، پریشانیاں اور غم، لیکن وہ ہر وقت مسکراتے کیوں رہتے تھے؟ اتنا زیادہ وہ اسمائل کیسے کر پاتے تھے؟ تو میں پچھلے دنوں یہ ہوا کہ بچوں میں سے کسی کا موڈ آف ہوا تو میرے ویسے ہی منہ سے نکلا کہ تمہیں اتنا کچھ مل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں تو تم کیسے موڈ آف کر سکتے ہو؟ لائک یہ تو تھینک فلنس کے بالکل خلاف چیز ہے. تو اس لیسن سے مجھے یہ خیال آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ احساس تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہر وقت دیکھ رہے ہیں اور ہمارا مسکراتا ہوا کھلا ہوا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں انسانوں کا، کیونکہ یہ شو کرتا ہے کہ ہم تھینک فل ہیں اللہ تعالیٰ کے. بالکل یہی شکر گزاری ہے. کبھی کسی چیز پر رنج ہو کہ یہ کیوں ہوئی ہے تو اس وقت سوچا کریں کہ ٹھیک ہے اگر اس وقت اللہ تعالیٰ باقی سب کو جو اس نے دے دیا ہے مجھے وہ لے لے اور اس کو ٹھیک کر دے تو کیا میں چاہوں؟ آپ سمجھے بات میری؟ یعنی وزن کیا کریں کہ اس وقت بھی جب ہمارے اوپر بہت بڑے پہاڑ جتنی مشکل ہوتی ہے تو بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہوتی ہے. ہمیں جو کچھ ملا ہوا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس میں سے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا جو ہمیں ملا ہوتا ہے، صرف وہ چیز نظر آتی ہے جو ہمیں نہیں ملی ہوتی، اس لیے ہم مزریبل ہو جاتے ہیں. اس وقت بھی فوراً دھیان میں لے آئیں کہ باقی سب کچھ تو ٹھیک ہے، تو جب یہ باقی چیزیں ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. پھر آپ شکر گزار ہوں گے، پھر آپ خوش ہو جائیں گے. استاذہ جی بولیے. یہ کوشچن ہے کہ فحقیقم بالعبدی والے پیراگراف میں اینڈ پہ پیش کیوں آئی ہے جبکہ فی آ رہا ہے پہلے؟ کہاں؟ فی دنیا ہو آخرتہ ہو پہ. ہاں تو یہ اس میں دنیا کا جو ہے یہ چینج نہیں ہوتا نا اعراب، دنیا ہے تو نہیں کر سکتی میں اس کو. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فالعاقل من استعمل قلبه ولسانه بذكر الله واستعمل جوارحه في طاعة الله وكفها عن معصية الله. عاقل کون ہے؟ فالعاقل تو عقل مند کون ہے؟ من استعمل جس نے استعمال کیا، قلبه اپنے دل کو، ولسانه اور اپنی زبان کو، بذكر الله اللہ کے ذکر کے ساتھ. دل بھی اللہ کا، زبان بھی اللہ کی، تو استعمال بھی اسی کی یاد میں ہونی چاہیے. واستعمل جوارحه في طاعة الله اور اس نے استعمال کیا اپنے جوارح کو اللہ کی اطاعت میں. وکفها عن معصیة الله اور روکا ان جوارح کو اللہ کی نافرمانی سے. ان المؤمن حقا اذا علم ان ربه مطلع عليه استحى ان يراه على معصية او فيما لا يحب ومن علم انه يراه كذلك احسن عمله وعبادته واخلص فيها لربه وخشع وعبد الله باحسن ما يستطيع وتجمل له وناجاه كانه يراه فالاحسان اعلى مراتب الدين وهو ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. متفق عليه.
ان المؤمن حقا، بے شک حقیقی مومن کون ہوتا ہے؟ اوپر عاقل کون ہوتا ہے، اب یہ مومن کون ہوتا ہے؟ سچا مومن وہ ہوتا ہے اذا علم، جب جان لیتا ہے، ان ربہ، کہ اس کا رب، مطلع علیہ، اس پر مطلع ہے، اس کے بارے میں خوب واقف ہے، استحا، شرماتا ہے، کس سے؟ ان یراہ، کہ وہ دیکھے اس بندے کو علی معصیہ، نافرمانی کرتے ہوئے. جب بندہ نعمتوں کو یاد کرتا ہے نا، پھر نافرمانی کرتے ہوئے شرماتا ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے اس کو یہ اتنا کچھ دے رکھا تھا، یہ کر کیا رہا ہے؟ مثلا اگر کسی نے آپ کو اپنی کوئی چیز دے رکھی ہو اور وہ دیکھ رہا ہو کہ آپ اسے کیسے استعمال کرتے ہیں، تو کیسے کریں گے اس کو؟ احتیاط سے، اچھے طریقے سے. تو وہ دیکھ رہا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے کوئی آپ کا کمپیوٹر لے لیتا ہے، کوئی فون لے لیتا ہے، کوئی بھی چیز آپ کی جو استعمال کی، تو آپ کی نگاہ اس سے ہٹتی نہیں کہ کبھی کہتے ہیں آپ فون دیجیے میں کال کر دوں. تو کیا ہوتا ہے؟ کیسے یوز کر رہا ہے؟ مس یوز تو نہیں کر رہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ میری بندیاں میری دی ہوئی نعمتوں کو مس یوز تو نہیں کر رہی. یا پھر کبھی کوئی آپ کو تحفہ دیتا ہے اور بہت محبت سے دیتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کریں اور آپ اس کو اٹھا کے رکھ دیتے ہیں، تو دینے والا کیا کہتا ہے؟ چلو اس کو چھوڑے، خود سوچے کہ اس نے قدر ہی نہیں کی، اس نے پرواہ ہی نہیں کی، اس نے اس کی قدر ہی نہیں جانی. تو جب ہم نعمتوں کی قدر نہیں جانتے نا اور ان کو صحیح جگہ نہیں لگاتے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے. تو بول بول کے کہا کرے اللہ میں اس پہ بھی راضی ہوں، آپ نے مجھے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. باتیں کیا کرے، چلتے پھرتے کہا کرے اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے چلنے کی قوت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بھی دیا ہوا، مجھے یہ بھی دیا ہوا ہے. جو ملا نا اس کا ذکر کیا کرے. اما بنعمت ربک فحدث، اسے بیان کیا کرے، ذکر کیا کرے، چاہے اپنے ساتھ چاہے کسی کے ساتھ. تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا دل نعمتوں کے ساتھ ایک خوشی سے بھر جائے گا. لیکن جب آپ وہ ذکر کرنے کے بجائے صرف ہر وقت ایک ہی بات ذکر کریں کہ یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، تو حقیقی مومن وہ ہے جو شرماتا اس بات سے کہ اللہ دیکھ رہا تو میں اللہ کی دی ہوئی چیزوں کو غلط جگہ استعمال کروں، اور فی ما لا یحب، یا اس کام میں جسے وہ پسند نہیں کرتا. چیز تو اس کی ہے، مثلا مال اس نے دیا اور میں حرام کاموں میں لگاؤں جو وہ پسند نہ کرے. ومن علم انہ یراہ، اور جو جان لے کہ اس کو دیکھتا ہے وہ، کذالک، اسی طرح، احسن عملہ و عبادتہ، تو اپنا عمل اور عبادت بہت اچھی کرے. واخلص فیہا لربہ، اور اپنے رب کے لیے اس کو خالص کر لے، اس میں وہ خشوع و خشوع اختیار کرے. وعبد اللہ، اور وہ عبادت کرے گا اللہ کی، باحسن ما یستطیع، بہترین طریقے کی جس کی وہ طاقت رکھتا ہے، یعنی جتنی اس کی کیپیسٹی، جتنی وسعت ہے. وتجمل لہ، اور وہ اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرے گا. وناجاہ، اور اس سے سرگوشیاں کرے گا. کأنہ یراہ، گویا کو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ سے باتیں کرے گا. فالاحسان، احسان کیا ہے؟ حدیث جبریل پتہ ہے نا، ایمان، اسلام اور احسان. احسان اعلی مراتب الدین، دین کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہو ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو. فإن لم تکن تراہ، پھر اگر یہ کیفیت نہیں کسی وجہ سے، فإنہ یراک، تو یہ یاد رکھو کہ وہ تم کو یقیناً دیکھ رہا ہے. متفق علیہ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حال میں دیکھ رہا ہے، کہیں پر بھی ہو وہ دیکھ رہا ہے. میرے دل کا حال بھی اس کے سامنے ہے، میری نگاہیں کیا دیکھتی ہیں وہ بھی سامنے ہے، میری زبان کیا بولتی ہے وہ سامنے ہے. مثلا یہاں پہ جو بات کی گئی ہے نا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو بعض اوقات اس کو ہم جب یہ سوچتے ہیں کہ یہ ہماری چیز ہے، مثلا یہ میری صلاحیت ہے، تو اس وقت ہم اس کو استعمال اور انداز سے کرتے ہیں. جیسے مجھے ہوتا تھا کہ لوگ میری تعریف کریں گے تو پھر میں چھپانے کی کوشش کرتی تھی اپنی صلاحیتوں کو، کہ پھر اس سے تعریف ہوگی، پھر اس سے تکبر آئے گا. لیکن پھر میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ تو اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں سے تو میرا کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دیا اسی لیے ہے کہ اس کو استعمال کروں، اور کل اس کے بارے میں پوچھوں گی. تو پھر رویہ بدل گیا. اور یہی ہوتا ہے کہ اب جو کچھ دیا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اسی کے راستے میں استعمال کرنا ہے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے. بالکل صحیح. یہ جیسے اصل نہیں آتا ہے کچھ کو بول سکتے ہیں، لیکن کچھ بہن بھائی ہمارے نہیں بول سکتے.
تو ان کے لیے پھر یہ جو البصیر کا جو فکر ہے تو اور زیادہ ریلیونٹ ہو جاتی ہے. اور سم ٹائمز ہم بیمار ہوتے ہیں, ہمارا دماغ اتنی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے, دل میں بھی اتنے خیالات آ رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم بول نہیں پا سکتے. تو یہ صفت جو ہے اس وقت ہمیں زیادہ فائدہ دیتی. بالکل. اوکے, جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.